السلام علیکم، میں فیصل مسعود ہوں اور آپ ایس ایم کے گرافکس یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم آج ایک نیو کورس سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے ورڈ پریس۔ آپ جب گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی ویب سائٹس آ جاتی ہیں۔ وہ ڈفرینٹ قسم کی ویب سائٹس یا بلاگز جن کو ہم وزٹ کرتے ہیں، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ کیسے بنتی ہیں؟ تو آج ہم جس سافٹ ویئر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ورڈ پریس ہے، اور وہ اسی طرح کی ویب سائٹس یا بلاگ بنانے کے کام آتا ہے۔ ویب سائٹ بنانے والے اس طرح کے سافٹ ویئر کو ہم CMS بھی کہتے ہیں یا کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم بھی کہتے ہیں۔ تو ورڈ پریس ایک ایسا کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ دنیا میں جتنی بھی ویب سائٹس کام کر رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ ورڈ پریس میں بنائی گئی ہیں۔ تو آئیے یہاں کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں۔ ورڈ پریس کیا ہے؟ ایک اوپن سورس کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، یعنی کہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے اندر آپ ویب سائٹس بناتے ہیں اور اس کے اندر آپ کسی بھی فائل میں چینج کر کے اس کو دوبارہ سے ری ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا آگے سیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ اس کے اندر جو پروگرامنگ لینگویج یوز کی گئی ہے وہ آپ کی PHP ہے، اور جو ڈیٹا بیس یوز کی گئی ہے وہ آپ کی MySQL ہے اور MariaDB ہے۔ ورڈ پریس سب سے پہلے 27 مئی 2003 کو ریلیز ہوا، اور اس کو بنانے والے ایک امریکن ڈیولپر میک مولنویگ اور انگلش ڈیولپر مائک لٹل نے مل کے بنایا۔ ورڈ پریس کو ڈائنامک ویب سائٹ یا اسٹیٹک ویب سائٹ یا بلاگ بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ دیکھیں ڈائنامک ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈائنامک ویب سائٹ ایسی ویب سائٹ ہوتی ہے جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے چینج ہوتی رہتی ہے، جیسے فار ایگزامپل فیس بک ہے جس کے اوپر کمنٹ ہوتے رہتے ہیں، پوسٹ آتی رہتی ہیں، پکچرز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اور ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ موسٹ پاپولر بلاگنگ سسٹم ہے، یعنی کہ مارچ 2021 تک انٹرنیٹ کے اوپر جتنی بھی ویب سائٹس ہیں ان میں 40% سے زیادہ ورڈ پریس یوز کرتے ہوئے بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل ایبسلیوٹلی فری ہے۔ تھوڑا سا یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے۔ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ کنٹینٹ کیا ہوتا ہے۔ کنٹینٹ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر یا آپ کے بلاگ کے اوپر کسی بھی ٹیکسٹ کو، امیج کو، ویڈیو کو یا آڈیو کی فائل کو کہتے ہیں۔ بیسیکلی آپ ان 4 چیزوں کی مدد سے ہی کچھ لکھتے ہیں، ویب سائٹ بناتے ہیں یا ویب پیج لکھتے ہیں یا کوئی آرٹیکل بناتے ہیں، آپ آرٹیکل لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو، ان 4 چیزوں کے کمبینیشن کو آپ کنٹینٹ کہتے ہیں۔ اس میں امیجز آ جاتے ہیں، ویڈیوز آ جاتی ہیں، میوزک آ جاتا ہے اور ٹیکسٹ آ جاتا ہے۔ تو کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم سے کیا مراد ہوئی کہ آپ ان 4 چیزوں کو کس طرح سے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یا اپنے آرٹیکل کے اوپر یا بلاگ کے اوپر مینیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا یہ جو ورڈ پریس ہے یہ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ آپ کے کنٹینٹ کو مینیج کرنے کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو یوز کرتے ہوئے آپ ویب سائٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، اسے پبلش کر سکتے ہیں، اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، اور جب چاہے اس میں کسی بھی پارٹ کو، کسی بھی کنٹینٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ورڈ پریس کو سمجھنے کے لیے ایک ماڈل سمجھانا چاہتا ہوں جسے ہم کہتے ہیں کلائنٹ سرور ماڈل۔ کلائنٹ سرور ماڈل کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو انٹرنیٹ جس ماڈل پہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کا کلائنٹ سرور ماڈل ہے۔ فار ایگزامپل آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ جب اپنے موبائل کو اوپن کرتے ہیں اور یا جب اپنے کمپیوٹر کو اوپن کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ google.com لکھ کے سرچ کرتے ہیں یا فیس بک کی ایپ اوپن کرتے ہیں، تو آپ جب موبائل کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے کوئی بھی ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ریکویسٹ جاتی ہے انٹرنیٹ سے ہوتی ہوئی ایک بڑے کمپیوٹر کی طرف جسے آپ سرور کہتے ہیں۔ سرور ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جس کے اوپر بہت ساری ویب سائٹس رن ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے کمپیوٹرز یا کلائنٹس کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اب کلائنٹ کی ایگزامپل آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل فون، آپ کا کمپیوٹر، آپ کا ٹیبلٹ اور جتنی بھی ڈیوائسز ہیں آپ کے پاس یا دنیا میں جہاں پہ بھی یوز ہو رہی ہیں وہ ساری آپ کی کلائنٹ کہلاتی ہیں، اور کلائنٹ سے ہمیشہ ریکویسٹ جاتی ہے سرور کی طرف، اور سرور اس کو بعد میں اس ریکویسٹ کا آنسر دیتا ہے یا رسپونڈ کرتا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے کلائنٹس ہیں، یہ آپ کا لیپ ٹاپ، یہ موبائل فون یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر، آپ کا کلائنٹ یہ ریکویسٹ بھیجتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے سرور پہ آپ کی فیس بک کی جو ویب سائٹ ہے یا گوگل کی ویب سائٹ ہے یا آپ کی یوٹیوب ہے یا کوئی بھی ویب سائٹ ہے، ورڈ پریس کی کوئی بھی ویب سائٹ ہے، تو یہاں سے وہ اوپن کرتا ہے، اس کو اوپن کر کے وہ پیج اٹھا کے انٹرنیٹ کے ذریعے واپس آپ کے کلائنٹ میں آ کے اسے اوپن کر دیتا ہے۔ اس طرح سے آپ کا کلائنٹ سرور ماڈل کام کرتا ہے۔ اب اوور ویو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو ورڈ پریس کا اوور ویو کیا ہے کہ آپ کا سب سے پہلے تو یہ فری ہے اور اوپن سورس ہے۔ اوپن سورس کا ہم نے بتایا تھا کہ آپ اس کو کسی بھی ٹائم اس کے کوڈ کے اندر، اس کی فائلز کے اندر چینج کر کے اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، اس کو ری ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا اس کو آگے سیل کر سکتے ہیں۔
اور بالکل فری کر سکتے ہیں, کوئی اس میں آپ کو کاسٹ نہیں آئے گی. ایک بلاگنگ ٹول ہے اور ایک CMS ہے. بلاگ کسے کہتے ہیں؟ ایکچولی بلاگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہم آرٹیکلس کو شیئر کرتے ہیں. آپ کے انٹرسٹ کے مطابق, آپ کی ڈیلی لائف کے مطابق, کسی بھی کیٹیگری کے حوالے سے, کوئی بھی کیٹیگری میں آپ کوئی بھی پوسٹ ڈالنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں لوگوں تک, تو آپ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں جس میں آپ ٹیکسٹ لکھتے ہیں, اس کا انٹروڈکشن لکھتے ہیں, اس میں پکچرز وغیرہ ڈالتے ہیں, اس میں ویڈیو کو لگاتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں, پوسٹ کر دیتے ہیں یا شیئر کر دیتے ہیں لوگوں تک. تو وہ آپ کا ایک آرٹیکل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے آرٹیکل جہاں پہ شیئر کیے جاتے ہیں کسی بھی نش کے مطابق یا کسی بھی کیٹیگری کے مطابق, تو اس کو ہم بلاگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم بلاگز بنا سکتے ہیں اور ہر قسم کی تقریباً ہر قسم کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. PHP اینڈ MySQL کو سپورٹ کرتا ہے. اس کے اندر جو اس کا جو کوڈ لکھا گیا ہے, اس کے اندر جو پروگرامنگ ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہے, وہ آپ کی PHP ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں تو سافٹ ویئر کسی نہ کسی لینگویج میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پروگرامنگ کی لینگویج ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے جو پروگرامنگ لینگویج یوز کی گئی ہے وہ PHP ہے. اور پروگرامنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈائنامک ویب سائٹ کے اندر ڈیٹا بیس کی ضرورت پڑتی ہے. ڈیٹا بیس سے کیا مراد ہے؟ ڈیٹا بیس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کا ڈیٹا جا کے سیو ہوتا ہے. آپ اگزامپل لے لیں فیس بک کی. فیس بک کے اندر جب بھی آپ کمنٹ کرتے ہیں, تو جب آپ کمنٹ کر لیتے ہیں, آپ کمپیوٹر کو بند کر دیتے ہیں اور آپ جب دوبارہ کمپیوٹر اوپن کرتے ہیں تو کمنٹ آپ کا اسی پوسٹ کے نیچے موجود رہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کمنٹ جا کے کسی نہ کسی جگہ پہ سیو ہوتا ہے. وہ جس جگہ پہ سیو ہوتا ہے اسے ہم ڈیٹا بیس کہتے ہیں. ڈیٹا بیس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ صرف آپ کو انٹروڈکشن کی ضرورت ہے, تو میں نے آپ کو اتنا سا انٹروڈکشن دے دیا ہے. پھر آ جاتے ہیں آپ کا یہ MySQL جو ہے, یہ آپ کا ایک ڈیٹا بیس کا نام ہے, ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے. ٹھیک ہے. یہ آن لائن ڈیٹا بیس ہے جو ویب سائٹس کو مینیج کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. اسی طرح آپ کے پاس MariaDB بھی ایک ڈیٹا بیس ہے. اچھا, ویب ہوسٹنگ سروس کیا ہوتی ہے؟ میں نے بھی آپ سے کلائنٹ سرور ماڈل کے بارے میں ذکر کیا تھا. کلائنٹ سرور ماڈل کے اندر آپ کو کلائنٹ تو آپ کے پاس ہے, آپ کا کمپیوٹر ہے یا آپ کا موبائل ڈیوائس ہے, اور سرور کیا ہے جہاں پہ آپ جا کے اپنی ورڈپریس کی ویب سائٹ کو انسٹال کریں گے یا رن کریں گے. ٹھیک ہے. تو وہ سرور کو سمجھنا ضروری ہے آپ کے لیے. تو ہم یہاں پہ بات کرنے والے ہیں کہ آپ سرور کے اوپر کس طرح سے اپنی ورڈپریس کی ویب سائٹ کو اپلوڈ کریں گے اور اس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. سرور کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کی ویب سائٹ کا نام چاہیے, یعنی کہ www.facebook.com, www.youtube.com, www.wordpress.com. تو یہ تمام ڈومین نیمز ہیں. ٹھیک ہے. ایک آپ کو نام کی ضرورت ہے اس طرح کے, اور ایک آپ کو ایسی سپیس کی ضرورت ہے جہاں پہ جا کے آپ کی ویب سائٹ سیو ہوگی. اس سپیس کو ہم کہتے ہیں ہوسٹنگ. ٹھیک ہے. تو آپ کو ہوسٹنگ اور نیم دونوں کی ضرورت پڑتی ہے ویب سائٹ بنانے کے لیے. اس کو ہم ڈیٹیل سے 1 by 1 علیحدہ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی آپ ٹینشن نہ لیں. اچھا, اب یہاں پہ کچھ ورڈپریس کے فیچرز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. وہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہے یوزر مینجمنٹ. آپ کوئی بھی ویب سائٹ یوز کریں, جیسے فیس بک ہے, فیس بک کے اندر آپ نے کوئی فیس بک کا پیج بنایا ہوا ہے, تو فیس بک کے پیج کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے رولز اسائن کر دیے جاتے ہیں یوزر کو. کچھ لوگ اس میں ایڈمن ہوتے ہیں, کچھ لوگ اس میں ایڈیٹر ہوتے ہیں, کچھ لوگ اس میں آتھر ہوتے ہیں, کچھ لوگ اس کے اندر ماڈریٹر ہوتے ہیں, یا کچھ لوگ سبسکرائبرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ڈفرینٹ قسم کے رولز اسائن کر دیے جاتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کے اندر یا بلاگ کے اندر. تو یہ ان رولز کو اسائن کرنا, ان کو مینیج کرنا, یہ آپ کے ورڈپریس کے اندر آپ کو فیچر ملتا ہے. اور یہ چیزیں آپ کی کیسے مینیج کی جاتی ہیں؟ یوزر اتھینٹیکیشن کے ذریعے, یعنی کہ یوزر نیم اور پاسورڈ کے ذریعے. ہر یوزر کو یوزر نیم پاسورڈ اسائن کیا جاتا ہے, جس کی مدد سے وہ لاگ ان کر کے اپنا کام کر سکتا ہے ویب سائٹ کے اوپر. تو یہ تمام یوزر مینجمنٹ کا فیچر آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے میڈیا مینجمنٹ کا. میڈیا مینجمنٹ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ آپ اس پہ امیجز, ٹیکسٹ, میوزک, آڈیو فائل, ویڈیو فائل, ٹھیک ہے, اس کو اپلوڈ کر کے اسے مینیج کر سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر. ٹھیک ہے. ان کو مینیج کرنا, ان کو ڈیلیٹ کرنا بہت آسان ہے. پھر آ جاتے ہیں تھیمز. آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر بنے بنائے فری میں یا پیڈ تھیمز کو انسٹال کر سکتے ہیں اور انہیں کسٹمائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تھیمز کو انسٹال کرنا, کسٹمائز کرنا بہت آسان ہے اس میں. تھیم سے ویسے کیا مراد ہے؟ تھیمز آپ کے ویب سائٹ کے اندر کلر کمبینیشن اور ڈفرینٹ قسم کے بیک گراؤنڈز اور امیجز اور اس کی کلر اسکیم کو مینیج کرنے کا نام ہے. اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ تھیم کیا ہوتا ہے. ورڈپریس آپ کا ایک پاورفل ٹول یا CMS اس لیے بھی ہے کہ آپ کو یہاں پہ
پلگنز انسٹال کرنے کا فیچر ملتا ہے. آپ اس میں بہت سے پلگنز کو انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کی فنکشنالٹی کو بڑھا سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم اس میں اگر سلائڈر لگانا چاہتے ہیں تو سلائڈر کے لیے بہت سارے پلگنز اویلیبل ہیں. اس پلگن کو ڈاؤن لوڈ کریں گے, انسٹال کریں گے, اور آپ کے ویب سائٹ کے اندر یا پیج کے اندر آپ کوئی اچھا سا سلائڈر لگا سکتے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق. کمنٹ باکس ڈالنے کے لیے بھی بہت سارے آپ کو پلگنز مل جاتے ہیں. اسی طرح سیکیورٹی کے بہت سے پلگنز ہیں, انہیں ایڈ کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ کو سیکیور کرنے میں ہیلپ ملے گی. سرچ انجن آپٹیمائزیشن, جب آپ گوگل پہ یا کسی بھی سرچ انجن کے اوپر سرچ کرتے ہیں کی ورڈز لکھ کے, تو جس طرح ویب سائٹس آپ کے سامنے نظر آتی ہیں, جس ترتیب سے نظر آتی ہیں, تو آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کی ویب سائٹ بھی اوپر آئے یا پہلے پیج پہ آئے. تو پہلے پیج پہ رینک کرنے کے لیے آپ کی ویب سائٹ کو آپ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کرتے ہیں. یہ ایک کمپلیٹ پروسیس ہے یا نمبر آف سٹیپس ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کرتے ہیں. تو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کرنے کے لیے بھی آپ کو ورڈپریس کے اندر پلگنز مل جاتے ہیں. ملٹی لنگوئل ہے, یعنی کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے کنٹینٹ کو ایک بٹن پریس کر کے پوری کی پوری ویب سائٹ کو کنورٹ کر لیں گے کسی دوسری لینگویج کے اندر. دنیا کی تقریباً تمام لینگویجز کو یہ سپورٹ کرتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ اپنی ورڈپریس کی ویب سائٹ کے اندر امیجز کو, ٹیکسٹ کو, کمنٹس کو, ٹیگز کو اور فائلز کو امپورٹ یا ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ ایک ویب سائٹ سے ایک ڈیٹا کو ایکسپورٹ کر کے کسی دوسری ویب سائٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں, ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے ڈیٹا کو اور اس کے بعد آپ دوسری ویب سائٹ میں جا کے امپورٹ کر لیں گے, جس سے آپ کو کام کرنے میں بہت زیادہ آسانی ملے گی. اب دیکھتے ہیں کہ ورڈپریس یوز کرنے کے کچھ ایڈوانٹیجز کیا ہیں. سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ اوپن سورس پلیٹ فارم ہے اور فری ہے. آپ کو کچھ بھی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو کبھی بھی کسی بھی ٹائم یوز کر سکتے ہیں, انسٹال کر سکتے ہیں, اس کو چینج کر سکتے ہیں اور اس کو ری ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور اس سے جتنے چاہے پیسے کما سکتے ہیں. آپ کے ورڈپریس کی جتنی بھی فائلز ہیں وہ آپ کے سامنے ایڈیٹیبل فارمیٹ میں موجود ہوں گی. آپ اس کو کسی بھی ٹائم ایڈٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی ایڈیٹر کے اندر ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اسے دوبارہ ری ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کسٹمائزیبل پلگنز اور ٹیمپلیٹس بھی مل جاتے ہیں جن کو آپ اپنی مرضی سے کسٹمائز کر سکتے ہیں. اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کو ایڈٹ کرنا, اس کو انسٹال کرنا, اس کو مینیج کرنا بہت آسان ہے. میڈیا فائلز کو اپلوڈ کرنے میں ٹائم نہیں لگتا, کوئکلی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. SEO کے ٹولز اویلیبل ہیں, اس کی کسٹمائزیشن بہت آسان ہے, انسٹالیشن بہت آسان ہے. ایون آپ پوری ورڈپریس کی ویب سائٹ کو 5 منٹ کے اندر بھی انسٹال کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم یوزر کو رول اسائن کر سکتے ہیں, یہ بات ہم نے پہلے کی ہے. اسی طرح جیسے آپ کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اس طرح آپ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی دیکھیں ورڈپریس کے. اچھا, سب سے پہلا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ پلگنس کو انسٹال کر دیتے ہیں اور کچھ ہیوی پلگنس انسٹال کر دیتے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ سلو ہو سکتی ہے. اس کو لوڈ ہونے میں, اس کو رن ہونے میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے. اچھا, پھر دوسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو اس کی فائلز کو ماڈیفائی کرنے کے لیے آپ کو PHP کا نالج ریکوائرڈ ہے. اگر آپ کو PHP نہیں آتی ہے آپ اس کی فائلز ماڈیفائی نہیں کر سکتے. ایک حد سے زیادہ آپ اس کو کسٹمائز نہیں کر سکتے اگر آپ کو PHP نہیں آتی. پھر ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ جب ورڈپریس کو اپڈیٹ کرتے ہیں, ورڈپریس کی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم, اور جب آپ ورڈپریس کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو اپڈیٹ کرنے کے ساتھ ہی کچھ پلگنز بھی آپ کو اپڈیٹ کرنے پڑتے ہیں, اور کچھ پلگنز ایسے ہوتے ہیں جو نئے ورژن کو سپورٹ نہیں کرتے. جب بھی آپ ورڈپریس کے ورژن کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے آپ کا ڈیٹا لاس ہو جائے. اس کو آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے جا کے, ابھی شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے. اسی طرح جب ہم یہاں پہ پکچرز کو یا ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں تو ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کے بعد یا پکچرز کو اپلوڈ کرنے کے بعد اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس زیادہ ٹولز اویلیبل نہیں ہیں. ان کو ہمیں مینولی خود سے ایڈٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر اپلوڈ کرنا پڑتا ہے. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ورڈپریس کی کچھ سسٹم ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے آپ کو جو PHP کا ورژن چاہیے, یہ میں لیٹسٹ ورژن کی بات کر رہا ہوں. لیٹسٹ ورڈپریس کے ورژن کو انسٹال کرنے کے لیے جو ہمیں PHP کی ریکوائرمنٹ چاہیے وہ 7.4 ہے یا اس کا لیٹر ورژن ہے. اسی طرح ہمیں جو ڈیٹا بیس یا MySQL چاہیے وہ ہمیں 5.6 چاہیے یا اس کا لیٹ ورژن چاہیے, یا MariaDB چاہیے 10.1 یا اس کا لیٹ ورژن. ویب سرور ہمیں چاہیے, ہم نے بھی بات کی تھی کلائنٹ سرور ماڈل کی, تو کلائنٹ سرور ماڈل کی بات ہم نے کی تھی. اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ورڈپریس کو انسٹال کریں گے ہم سرور کے اوپر. ورڈپریس ہمیشہ سرور پہ رن ہوگا. ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہے وہ ہمارے پاس کلائنٹ کمپیوٹر ہے, تو سرور کو انسٹال کرنا پڑے گا پہلے ہمیں اپنے کمپیوٹر میں, پھر اس کے بعد اس پہ ورڈپریس انسٹال کریں گے. یا پھر ہم آن لائن کوئی سرور دیکھیں گے, اس کے اوپر ورڈپریس کو انسٹال کریں گے اور اس کے اوپر اس کو ہم ایڈٹ کریں گے. یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو کلائنٹ کے اوپر جو سرور انسٹال کرنے والے ہیں
ان میں ہمارے پاس کچھ سرورز ہیں. ایک ویمپ ہے جسے ونڈوز کے اوپر انسٹال کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس لیمپ ہے جسے لینکس کے آپریٹنگ سسٹم پہ انسٹال کرتے ہیں. پھر زیمپ ہے جسے جو کہ ملٹی پلیٹ فارم ہے. میمپ ہے اسی طرح میکنٹوش کے اوپر انسٹال کیا جاتا ہے. اگر آپ نے ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم یوز کریں تو آپ اس پہ ویمپ انسٹال کر سکتے ہیں یا زیمپ انسٹال کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر آپ ایپل کا کمپیوٹر انسٹال کریں یا میکنٹوش کا آپریٹنگ سسٹم یوز کریں تو اس کے اندر آپ میپ یوز کریں گے یا زیمپ یوز کریں گے جو کراس پلیٹ فارم ہے. آپریٹنگ سسٹم کراس پلیٹ فارم ہے. آپ نے دیکھا کہ ان تمام آپریٹنگ سسٹم کے اوپر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح کس براؤزر کو یہ سپورٹ کرتا ہے. آپ کا انٹرنیٹ ایکسپلورر 8+ ورژن ہونا چاہیے, فائر فاکس چاہیے, یا گوگل کروم ہونا چاہیے, یا سفاری ہونا چاہیے, یا اوپرا ہونا چاہیے. جی تو یہ ورڈپریس کا چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا. ورڈپریس کو انسٹال کس طرح کرنا ہے, یوز کیسے کرنا ہے, کسٹمائز کیسے کرنا ہے, اس میں تھیمز کو کیسے انسٹال کرنا ہے, اس میں پیجز کیسے بنانے ہیں, ویب سائٹ کیسے بنانی ہے, اس ویب سائٹ کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے, اور اس کو بعد میں مینٹین کیسے کرنا ہے. ان تمام چیزوں کو ہم 1 by 1 ڈفرینٹ ویب سائٹس میں لرن کریں گے. تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو پلیز مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا مجھے میسیج کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو چیزیں کنفیوزنگ لگ رہی ہیں, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کمپیوٹر سائنس کا نالج نہیں ہے, IT کا نالج نہیں ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں کوئی کوڈنگ کا نالج نہیں چاہیے, کوئی کمپیوٹر سائنس کا نالج نہیں چاہیے. آپ کے پاس اگر کمپیوٹر سائنس یا IT کا نالج نہیں ہے, آپ پھر بھی ورڈپریس کا کورس کر کے ایک مکمل ویب سائٹ بنا کے اسے پبلش کر سکتے ہیں. تو ایک ایک چیز میں آپ کو ڈیٹیل سے کرواؤں گا انشاءاللہ. آپ میرے چینل SM کے گرافکس کو دیکھتے رہیے اور بہت سی ویڈیوز آنے والی ہیں اس پہ. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.